أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، پھر غارت ڈالنے والوں کی، پھر آگ سلگانے والوں کی ٹاپ مار کر، پھر غارت ڈالنے والوں کی صبح کے وقت، پھر اڑانے والے اس وقت گرد کو، پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جبکہ زندہ کر کے نکالا جائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، اور ظاہر کیا جائے گا اس کو جو دلوں میں ہے۔ بے شک ان کا رب ان سے اس دن بڑا ہی باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اور آپ کیا جانیں کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وہ یہ ہے کہ جس دن ہو جائیں گے تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ بس بہرحال جس کی نیکیوں کی تولیں بھاری ہو جائیں، بس وہ اپنی مرضی کے عیش میں ہوگا، اور بہرحال جس کی نیکیوں کی تولیں ہلکی ہو جائیں گی تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو کثرت کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبروں میں۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ یقیناً اگر تم جان لو گے، یقینی طور پر جاننا، تو ضرور بالضرور تم دیکھ لو گے جہنم کو، پھر ضرور بالضرور تم دیکھ لو گے اس کو یقین کی آنکھ سے، پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں، سوائے ان کے
جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ پارہ نمبر 30 ہے۔ آج ہم نے 4 سورتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی سورت سورہ عادیات، دوسری سورہ القاریعہ، اور تیسری سورہ تکاثر، اور چوتھے سورہ والعصر۔ انشاءاللہ ہر ایک سورت کی تفسیر ترتیب وار بیان کی جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم اب قریب الختم ہے۔ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ ناندیڑ میں تفسیر شروع ہوئی اور آج تقریباً 14 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد تفسیر مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم نے جو 4 سورتیں پڑھی ہیں ان میں سے پہلی ہے سورہ عادیات۔ سورہ عادیات مکے میں نازل ہوئی، اور دوسری روایت یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اور یہی قول حضرت جابر، حسن بصری اور اکرمہ کا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، اور یہی قول حضرت انس، امام مالک اور حضرت قتادہ نے بیان کیا ہے۔ بہرحال مشہور یہی ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس سورت شریفہ میں اللہ نے مجاہدین کے، ایک مرتبہ صحیح کر لو اس کو، ہو گیا؟ وہاں سے ہٹ جاؤ ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ اس سے فضیلت معلوم ہوئی، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دینا کتنا عظیم عمل ہے یہ۔ تو اس صورت کے شروع میں اللہ نے 5 آیتوں میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ اس سے پہلے کہ ہم تفسیر بیان کریں، اس صورت کا شان نزول سن لو۔ شان نزول بولے تو وہ سبب جس کی وجہ سے یہ صورت شریفہ نازل ہوئی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا. جو گھوڑ سوار تھے ایک مہینے تک ان کی کوئی خبر نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ عادیات نازل فرما کر ان مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائے اور قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے کہ اللہ بے شمار نعمتیں بندوں کو دیا ہے، پھر بھی بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو فرمایا دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں جتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کا مقصد ان چیزوں کی عظمت، ان کی اہمیت بیان کرنا ہے، ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اصل میں انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس وقت تک یقین نہیں کرتا کسی کی بات پر جب تک کہ قسم کھا کر نہ کہے. اب وہ دیکھو یہ عورتیں اگر مرداں دیر سے آئے نا تو شک کرتے ہیں اتنے دیر تک تم کہاں تھے. ابھی نہیں بولتا میں دوستاں میں تھا، فلاں پروگرام میں تھا. عورت کو یقین نہیں آتا، انہیں شک کرتی ہے اور کوئی تو بھی ہوں گی تمہاری. اب آدمی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانا پڑتا ہے. اللہ کی قسم میری دوسری کوئی بھی نہیں ہے، تب جا کے یقین آتا ہے. تو انسان کی فطرت ہے کہ جب تک قسم کھا کر کوئی بات نہ کہے اس کو یقین نہیں آتا. تو اللہ نے بھی انسان کی فطرت کے پیش نظر قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی قسم کھائی اور پھر وہ مضمون بیان کیا جو مقصود تھا. تو یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، یعنی جب میدان جنگ میں پہلے گھوڑے تھے نا جی، آج کل جو نئی نئی سواریاں وغیرہ نکلے پہلے نہیں تھے، پہلے گھوڑے ہی تھے سواری، جنگ میں استعمال کیے جاتے تھے. تو اللہ نے قسم کھائی والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر. کیا مطلب؟ دیکھو جب کوئی انتہائی محنت کرتا ہے نا، دوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہانپتا ہے. ہاں ہاں یہ سانس جو لیتا ہے نا ہانپنا. دیکھو جانوروں میں صرف 3 قسم کے جانور ہانپتے ہیں. ایک گھوڑا، دوسرے کتا اور تیسرے لومڑی.
باقی کوئی جانور تھکنے کے بعد ہانپتے نہیں ہیں کتنی بھی محنت کرے، لیکن یہ 3 جانور ہانپتے ہیں۔ اس کے ساتھ انسان بھی جب زور پڑتا ہے نا محنت کے بعد تو ہانپتا ہے۔ اب جیسے ہمارے جیسے بڈھے سیڑھیاں چڑھے تو سانس جو ہے ذرا پھولتا ہے، ہانپتے ہیں، ہیں جی، زیادہ پیدل چلے تو ہانپتے ہیں۔ بہرحال اس سے مراد ہے انتہائی مشقت، انتہائی محنت۔ اللہ نے ان مبارک گھوڑوں کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہانپ کر، فالموریات قدحا، آگ نکالنے والے گھوڑوں کی ٹاپ مار کر۔ گھوڑوں کے پیروں کے نیچے نال ہوتا ہے، لوہے کی نال ہوتی ہے، ہاں جی، خاص طور سے اس کے پیروں میں نال ٹھوکتے تھے پہلے، اب وہ لوہے کی ہوتی ہے۔ جب چٹانوں پہ بھاگتا ہے نا ٹپ ٹپ ٹپ، تو لوہا جب چٹان سے ٹکراتا ہے تو چنگاریاں نکلتی۔ اللہ نے گھوڑوں کی ان اداؤں کی قسم کھائی، تو بتاؤ اللہ کے راستے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ گھوڑے جیسے جانور جب اللہ کی راہ میں دوڑتے ہیں، اللہ کو ان کی ادا اتنی محبوب ہے، اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ فالموریات قدحا، پھر آگ نکالنے والے فرشتوں کی، آگ نکالنے والے گھوڑوں کی ٹاپ مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں، صبح کے وقت، کیونکہ پہلے زمانے میں رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی، دن میں ہوتی تھی۔ سورج غروب ہو گیا جنگ بند ہو جاتی تھی، پھر صبح سے شروع ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے وہ منظر بیان کیا قرآن میں، جب اللہ کے رسول لشکر اسلام لے کر اپنے گھر سے نکلے تھے احد کے لیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ نے فرمایا جب آپ میرے محبوب صبح کے وقت نکلے لشکر اسلام کو لے کر اور احد میں پہنچ کر ایمان والوں کو ان کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے، تو یہ گھوڑے فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرنے والے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، صبح کے وقت گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، کیونکہ صبح کے وقت گرد اڑانا بولے تو رات میں شبنم پڑتی ہے تو مٹی گیلی ہو جاتی ہے، ہاں جی، گرد نہیں اڑتی، لیکن یہ گھوڑے اللہ کے راہ میں جب تیز دوڑتے ہیں وہ گیلا پن ختم ہو کر مٹی اڑ جاتی ہے، اتنی مشقت وہ کرتے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر گرد اڑانے والوں گھوڑوں کی قسم، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور بہت غارت کرتے۔ یہ 5 آیتوں اللہ نے مجاہدین کی گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمائی، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔
اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور پھر ذرا مصیبت آتی ہے تو پھر شور واویلا مچاتا ہے۔ اللہ صحت دے، اللہ کے بھول جاتا ہے، بیماری دے دے، جب درد اور تکلیف پہنچے ہم جو ہے شور مچاتا ہے، تو انسان بڑا ناشکرانہ ہوتا ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ حضرت علی ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں جو حاجیوں کو لے کر منا، مزدلفہ کے درمیان اور عرفہ کے درمیان دوڑتے ہیں، حاجیوں کو لے کر۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ اچھا جی، ایک روایت سن لو۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، اس لیے ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، اور اکثر قرآن کی آیتوں کے شان نزول انہی سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حتیم سمجھتے کعبے کے اطراف میں جو گول دیوار ہے، کعبے کا حصہ ہے وہ، تو حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے انہی آیتوں کی تفسیر پوچھی، والعادیات ضبحا سے لے کے فوسطن به جمعا تک۔ پوچھا حضرت ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان میں مجاہدین کے گھوڑوں کا ذکر ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں پر حملہ کرتے۔ اچھا، یہ شخص ان سے پوچھ کر حضرت علی کے پاس گیا۔ حضرت علی کا علم کیا کہنا، اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی کے پاس وہ شخص گیا۔ اس وقت حضرت علی لوگوں کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ اس شخص نے آپ سے انہی آیتوں کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت علی بتائیے ان آیتوں کی کیا تفسیر ہے، والعادیات ضبحا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے پہلے کسی اور سے بھی پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا پھر انہوں نے کیا تفسیر بیان کی؟ اس نے کہا جی، اس میں مجاہدین کے گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا جاؤ
ان کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس جب پہنچے تو حضرت علی نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں اور تم لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم، سب سے پہلا جو غزوہ ہوا وہ بدر کا تھا، اور جنگ بدر میں ہمارے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے۔ جنگ بدر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا تھا اور دوسرے حضرت مقداد کا۔ تو پھر والعادیات ضبحا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت علی نے فرمایا اس سے مراد عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانے والے، پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف جانے والے اونٹوں کی قسم اللہ نے کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا جو حضرت علی نے فرمایا تھا۔ بہرحال چاہے اس میں مجاہدین کے گھوڑے مراد ہوں یا حاجیوں کے اونٹ مراد ہو، وہ بہت فضیلت والے ہیں کہ جن کی اللہ نے قسم کھائی، اور قسم کھا کر جو مضمون بیان کیا وہ یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کی نعمت کو اس کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے شکر۔ اگر کسی نے تم کو رومال ہدیے میں دیا ہے، اب تم اس سے گاڑی صاف کر رہے، دینے والے کو غصہ آتا نہیں آتا؟ کم وقت رومال تو دیا تھا منہ پوچھنے کے واسطے، بولنے کے واسطے، انہیں گاڑی صاف کر رہا۔ اسی طرح سے اللہ بندوں کو جو نعمتیں دیا ہے نا، اللہ بھی وہی چاہتا ہے کہ اس کے حکم کے مطابق بندے ان کو استعمال کریں۔ جیسے زندگی دی اللہ نے عبادت کے لیے، اور بندہ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ اسی طرح سے شکر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شکر قولی، یعنی زبان سے شکر ادا کرنا، جیسے کہیں اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے مالک کا، یہ زبانی شکر ہوا۔ اور ایک شکر ہوتا ہے عملی۔ عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے بلکہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ اور عملی شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد، اے سلیمان، میرا عملی شکر ادا کر۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں عملی شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا انسان کی فطرت میں ناشکری ہے، اسی وجہ سے دیکھو
ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں جی. بچپن سے اس کو سنبھالا پالا، اب جوان ہو گیا، شادی کر دی، جمعہ 8 دن ہوتے ہی عورت کو لے کے الگ ہو جا رہا ہے. ہاں جی، عورت بھی بول رہی تمہاری اماں بابا بہت کرکریاں لگا رہے، اپن الگ رہیں گے. ہاں، اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی اس نالائق اولاد کی جو ماں باپ کو بڑھاپے میں تڑپتے بلکتے چھوڑ کر الگ جا کر عیش کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھو، جس نے تم پر احسان کیا ہے تو ان کا شکر ادا کرو، چاہے استاذ ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بڑے بھائی ہوں، بڑی بہن ہو، جنہوں نے سنبھالا، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان الانسان لربه لکنود. اسی وجہ سے کافر کو کافر کیوں بولتے ہیں معلوم؟ کافر کے معنی کفران نعمت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا. اس طرح کے اللہ کے بجائے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کر رہا ہے، تو سب سے بڑا ناشکرہ دنیا میں کافر ہے، مشرک ہے. پیدا تو اللہ نے کیا اور یہ پرستش کسی اور کی کر رہا ہے. جیسے کوئی تمہارا نوکر جس کو تم تنخواہ دے رہے، انہیں بازو والے کی دکان میں جا کے جھاڑو مار رہا، صاف صفائی کر رہا، تمہارے کو ٹینشن آتا نہیں آتا؟ کم وقت تنخواہ میری لے رہا اور کام دوسروں کے کر رہا. تو اللہ تعالیٰ بھی بہت ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ کا ناشکرہ ہو. ان الانسان لربه لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور بے شک وہ اس بات پر گواہ بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے. اس لیے دعا مانگنے والے کیسا مانگتے؟ گھایا کرتے، اللہ میں بہت گنہگار ہوں. ابے گناہ کراج کیوں مٹا ہے؟ سرکاری بندے رشوت کھاتے ہیں، پھر آ کے دعا کر اللہ بہت گنہگار. ہاں بھائی بھوڑی معاف کھوٹا، پھر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اور یہی وجہ ہے مال کے کمانے میں پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا. جیسی بھی ہے بس آنے دو. مال کی بڑی محبت ہے. ذرا چلتے چلتے کسی کے ایک 10 کی نوٹ گم ہو جائے، اتنا ٹینشن لیتا پوچھو مت. جی 15-20 منٹ تو اس کی فکر میں رہتا. ہاں مال زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. پیسوں کے بغیر کوئی تمہارے کو آٹو میں بیٹھنے دیتا کیا؟ انہیں بولتا اتر. بس والا 1 روپیہ کم ہے بیٹھنے دیتا، انہیں بولتا خالی اتر. جی معلوم ہوا دنیا میں پیسوں کی بڑی اہمیت ہے. کوئی بھی کام پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا.
سودا سلوف گھر میں ہے سامان، پیسے رہے تو لاتے نا جی، نہیں تو بھوکے رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا، حلال کماؤ، محنت کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں خیر کے معنی مال کے ہیں۔ مال کو خیر کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہت سے خیر کا ذریعہ مال ہوتا ہے۔ اگر مال ہے تو زکوٰۃ دیں گا نا جی، مال ہے تو یہ خیرات کریں گا، مال ہے تو حج کریں گا، اگر نہیں ہے تو یہ نیک کام ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ تو مال چونکہ خیر کا ذریعہ ہے، اس لیے یہاں مال کو خیر کہا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک یہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، دنیا میں جو بھی کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کا حساب کتاب اللہ ضرور لے گا۔ کیا وہ نہیں جانتا جب خبروں سے زندہ کر کے اس کو اٹھایا جائے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو اس کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گا۔ انسان یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ میدان حشر سے بندوں کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 4 باتوں کے سوال کا جواب نہ دے۔ نمبر 1، عمر کس کام میں خرچ کی؟ نمبر 2، جوانی کس مشغلے میں گزاری؟ بہت سارے لوگ ہیں جوانی میں مستی کرتے اور بڑھاپے میں پھر اتنے پکے نمازی بنتے، ابا اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں پوچھو بس۔ تو دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کس مشغلے میں گزاری۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ایک مسلمان کمانے میں بھی پابند ہے حلال کا، اور خرچ کرنے میں بھی پابند ہے جائز کا۔ جائز جگہ پہ خرچ کر، نہیں میرا پیسہ ہے میں کیسا بھی کرتا ہوں، ہاں نہ۔ تو مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہوگا۔ چوتھا، جو کچھ جانتا تھا اس پہ کیا عمل کیا، علم پر کیا عمل کیا، یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن بڑا واقف ہے۔ بندہ لاکھ جھوٹ بولے، جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ دیکھو انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا، اس کا ریکارڈ 4 جگہ ہے۔ انسان کے عمل کا ریکارڈ 4 جگہ ہے۔ نمبر 1، اعمال نامے میں فرشتے جو روزانہ لکھتے ہیں نا، رات میں لے جا کے اس کو جمع کرتے دفتر میں، اس کے کھاتے میں، نیک عمل ہو یا گناہ ہو۔ تو ایک اعمال نامے میں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کے ذہنوں میں، کیونکہ فرشتے سی سی کیمرے کی طرح تمہارے ساتھ میں رہتے ہیں۔ ہاں جی، فرشتے ہر جگہ ساتھ میں رہتے ہیں۔
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کرامن کاتبین، نیکی لکھنے والا اور گناہ لکھنے والا، دو فرشتے ہر وقت ساتھ میں رہتے، لیکن دو جگہ ہٹ جاتے ہیں. دو جگہ کہاں؟ ایک بیت الخلاء میں ہے جی، وہاں پہ اندر نہیں آتے انہوں، باہر انتظار کرتے کھڑے رہتے. اور نمبر 2، جب وہ اپنے عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، اس وقت فرشتے دور رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد پھر اس کو واچ کرتے. تو انسان جو عمل کرتا ہے 4 جگہ اس کا ریکارڈ ہے. پہلا اعمال نامے میں، دوسرا فرشتوں کے ذہن میں، تیسرا جس جگہ پہ وہ عمل کیا ہے وہ زمین کا حصہ، اس کا ریکارڈ اپنے اندر محفوظ رکھ لیتا ہے. اور نمبر 4، خود اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ، یہ بھی سی کیمرے ہیں، یہ پورا ریکارڈ اپنے اندر رکھ لیتے. اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لے گا بندے سے، پوچھے گا کیوں رے یہ کامہ کیوں کرا؟ وہ کہے گا اللہ میں کراچ نہیں، صاف انکار کر دیں گا. کافر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہیں گے اللہ تیری قسم ہے ہم شرک کریچ نہیں، صاف انکار کر دیں گے. ہاں، اللہ فرمائیں گے یہ تیرا اعمال نامہ ہے، یہ فرشتے گواہ ہیں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان کو، یہ میرے دشمنہ ہیں، یہ ہیڈ میں نہیں مانتا. اللہ فرمائے گا اچھا، اگر ہم تیرے اندر سے تیرے خلاف گواہ پیش کرے تو وہ سوچیں گا میرے اندر والے میرے خلاف کئی کو بولیں گے. کہے گا ٹھیک ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، بولتی بند. پھر اللہ اس کے ہاتھوں سے پیروں سے پوچھے گا تم بتاؤ انہیں زندگی میں کیا کیا اگو کاما کرا. اب یہ ٹیپ ریکارڈ کے جیسا بولنا شروع کر دیں گے، فلاں وقت فلاں جگہ یہ اگو کام کرا، یہ گناہ کرا، وہ گناہ. اب انہیں چوپ سنیں گا، ہکا بکا رہ جائیں گا، میرے اندر والے میرے خلاف گواہ دیے. اللہ زبان سے مہر اس کی ہٹا دے گا، فرمائے گا بندے اب کیا خیال ہے تیرا؟ اب کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یہ لوگ کہیں گے پروردگار اب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اب یقین آ گیا ہمارے جرم کا. یا اللہ بے شک ہم پاپی گنہگار ہیں، ہمیں ایک چانس دے دنیا میں جانے کا. اب ایمان بھی لیں گے، اچھے کامہ کر کے آئیں گے. اللہ فرمائے گا اب نو چانس، اب چانس نہیں تمہارے کو. کیا میں نے پیغمبر نہیں بھیجے تھے سمجھانے کے واسطے؟ کیا میں نے کتابیں نہیں بھیجی تھی سمجھانے کے واسطے؟ کیا میں نے حالات نہیں بھیجے تھے؟ اب اس وقت نہیں مانے تو بعد میں کیا مانتے ہیں جی؟ چنانچہ اللہ کے حکم سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب وہ اپنے اعضاء پہ برسیں گے، کہیں گے ارے کم بختو
تمہارے کو بچانے کے واسطے تو میں جھوٹ بول رہا تھا، تم سچ کیوں بولے؟ تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہر ایک کو بولنا سکھایا، اسی اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کے سامنے ہم جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ جو سچ تھا وہی ہم نے کہا۔ بہرحال یہ سب حساب کتاب ہونا ہے، یہ کوئی خیالاتی چیزیں نہیں ہیں، یہ کالپنک نہیں ہے، یہ ضرور ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے نبی کا کلام سچا ہے۔ یہ تھی تفسیر سورہ عادیات کی۔ دوسرا سورہ سورہ القاریہ، یہ مکے میں نازل ہوا ہے، اس میں بھی 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، اصل میں یہ قیامت کا نام ہے، جس کے آنے سے دل دھڑ دھڑ کریں گے۔ اسی طرح سے قیامت کے اور بھی نام قرآن کریم میں بیان کیے گئے، مثلا الساعۃ، اس کے معنی بھی قیامت کے۔ اسی طرح سے غاشیہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اسی طرح قرآن میں قیامت کا ایک نام اذا وقعت الواقعہ، تو واقعہ بھی قیامت کا نام۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القاریعہ۔ القاریعہ کھڑکھڑا دینے والی۔ اسی طرح سے قیامت کا ایک نام ہے حاقہ، اسی طرح سے قیامت کا ایک نام ہے طامہ، طامۃ الکبریٰ۔ اسی طرح سے قیامت کا نام ہے صاخہ۔ تو یہاں قیامت کا حالات بیان کیے جا رہے ہیں، قیامت کے حالات۔ اور دوسرا سورہ کے القاریعہ کھڑکھڑانے والی، ملقاریعہ کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریعہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانیں وہ کھڑکھڑانے والی کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام جاندار سب کے سب مر جائیں، سب فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتے بھی، یہاں تک کہ ابلیس، انہیں بھی مر جائیں گے۔ حضرت خضر بھی اگر زندہ ہیں تو وہ بھی فنا ہو جائیں، یہاں تک کہ روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت وہ بھی فنا ہو جائے گا، حضرت جبرائیل بھی مر جائیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، جتنی چیزیں ہیں کائنات میں سب فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی ذات صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ سب فنا ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے۔
اور انسانوں کی نعشیں ایسی بکھر جائیں گی جیسے دیکھو برسات کے زمانے میں پتنگے نکلتے، چونٹیاں، پروں والی چونٹیاں نکلتے دیکھو، ہاں جی، کتنے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد. اور خاص طور سے لائٹ ہے نا، لائٹ کو گھیر لیتے روشنی کو. صبح ہوتے ہی تم دیکھیں گے پورے مرے ہوئے ہوتے ہیں، پورے کی نعشیں بکھری ہوئی ہوتی. تو قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب جو ہے مر جائیں گے، اور ایسا لگے گا جیسے پتنگے بکھرے ہوئے ہیں، انسانوں کی نعشیں ایسی بکھر جائیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن ہو جائیں گے تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، سب مر جائیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھماکوں سے اڑ جائیں گے، ایسے ذرے کی طرح سے اڑ جائیں گے پہاڑ، جیسے نداف جو ہے روئی دھنکتے ہیں نا. اب تو مشینہ نکلے، پہلے وہ روئی ذرے اڑتے تھے، ہیں جی. تو اس طرح سے پہاڑ دھماکوں سے اڑ جائیں، مضبوط ترین ذرے ذرے بن کے اڑ جائیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح سے. یہ تو پہلے سور پھونکے جانے کے بعد کے حالات ہوں گے، سب فنا ہو جائے. سور بولے تو کیا؟ سور جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے نا، سینگ اسی نمونے کا ہوگا، بہت بڑا ہوگا. جتنے مخلوقات کی تعداد ہے نا اتنے اس میں سوراخ ہیں. اور حضرت اسرافیل اللہ کے جو فرشتے ہیں بہت زبردست ہیں. اللہ کے عرش کے سامنے، بالکل سامنے، منہ میں سور لیے ہوئے، نگاہیں اللہ کے عرش کی طرف ہے، اور ریڈی ہیں سور پھونکنے کے لیے. اللہ کا جیسے حکم ہوگا سور پھونکنا شروع کر دیں گے. شروع میں آواز میوزک کی طرح سے ہوگی، انسان بہت پسند کرتا نا میوزک کو، ہاں جی، اس کی طرف متوجہ ہوں گا. پھر وہ آواز بڑھتے بڑھتے اتنی بھیانک ہو جائیں گی کہ کلیجے پھٹ جائیں گے اور اسی جگہ انسان مر جائیں گے. پوری دنیا میں نعشیں بکھر جائیں گے انسانوں کی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح. اور اس کے بعد 40 سال تک سب فنا کی حالت میں ہوں گے. اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے لیے؟ کسی طرف سے آواز نہیں آئے گی، جواب نہیں آئے گا، کیونکہ سب فنا کے گھاٹ اتر چکے ہوں گے. اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت ایک زبردست اللہ کے لیے. 40 سال بارشیں ہوں گی، گاڑھے پانی کی بارش ہوں گی، آب حیات، اور اس کی وجہ سے
مردے زمین میں ایسے اگیں گے جیسے بارش کے بعد زمین سے ترکاریاں اگتی ہیں. تو تمام جسم بن جائیں گے، ریڈی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو حکم دیں گا اپنے اپنے جسموں میں واپس چلی جاؤ. روحیں اپنے جسموں کو پہچانتی ہوں گی، وہ اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ حضرت اسرافیل کو زندہ فرما کر حکم دیں گا سور پھونکو. تو اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکلیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. خبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے. اس لیے خبریں پختہ نہ کو بناؤ اور جی نکلنے کو ان کو دیر نہیں ہونا ہے جی. شادی رہی تو جلدی سے نکل کے آ جاتے. اب سیمنٹ اور اینٹاں کے پختہ بنا دیے خبراں، اب نکلنا کیسا جی؟ پریشانی ہوتی نا. سادی خبریں بناؤ. ہاں جی، مٹی کا بندہ مٹی میں چلا گیا. ہاں جی، تو دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو تمام جتنے بھی دنیا میں آئے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو کر خبروں سے نکلیں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا. کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، اچھا سو رہے تھے خبراں میں، کون جگا دیا بھئی ہمارے کو، ہماری نیند جو ہے کون توڑ دیا. کہا جائے گا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ. یہی تو رحمان کا وعدہ تھا، دوبارہ زندہ کروں گا، حساب کتاب لوں گا، سزا جزا دوں گا، یہی وہ وعدہ. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. پیغمبروں نے سچ کہا تھا، یہی وہ وعدہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی انصاف کی ترازویں قائم فرمائے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. ترازو قائم کی جائے گی اور لوگ آئیں گے، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. وہ میزان یعنی ترازو پہ فرشتہ مقرر ہے تولنے والا، اب انہیں تولیں گا. نیکی کا پلڑا جھک گیا تو فرشتہ اعلان کریں گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ خوشی سے. اب وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. اور جس کے نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہ کا جھک گیا تو فرشتہ کہے گا فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اور پھر فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے اور اسے جہنم میں گھما کے اندر پھینک دیں گے. جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں وہاں موت بھی پکارے گا تو موت نہیں آئے، کیونکہ موت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. بس بہرحال جس کی نیکیوں کے بھنڈار بھاری ہو جائے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی میں عیش میں ہوگا. جنت میں جو خواہش کریں گا جنتی
اس کو وہ چیز دی جائے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ نے فرمایا جنت میں تمہارے لیے وہ ملے گا جو تم چاہو، جو تم جو ہے وہاں منگاؤ گے، ہر خواہش پوری کی جائے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پہلا جس کی نیکیوں کے پلہ کا ہو جائے، یعنی گناہ کا پلہ جھک جائے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. ہاویہ، ہاویہ بولے تو کیا؟ وما ادراک ما ہی. ہاویہ کیا ہے؟ آپ کیا جانیں وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. اس میں اس نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے اور گناہ کا پلہ جھک جائے، اس کا ٹھکانہ جائے. ایک بات بول رہا ہوں، یہ جو اعمال ترازو میں تولے جائیں، اس کے اعمال تولے جائیں، مسلمانوں ہاں جی رہیں گے کافی. کافروں کے پاس نیک عمل ہے ہی نہیں. اگر دنیا میں کرے بھی ہوں گے تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں اس پر اجر و ثواب نہیں ملے. اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے میزان قائم نہیں کی جائے. فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے ترازو نہیں ہے. ممکن ہے نہیں تو ترازو کیا ضرورت ہے؟ اس کو بغیر کھولے ہوئے ہی اسے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے. اسی طرح سے وہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے، ان کے لیے بھی میزان عمل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پہلے ہی ان کو جنت میں جانے کا حکم دے گا بغیر حساب. چنانچہ حدیث سے میدان حشر میں اللہ نے طرف سے اعلان اوریجنل ہوں گے، وہاں ڈپلیکیٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. واقعیت دنیا میں بہت مشقتیں اٹھائی، بھوک پیاس اور بیماریاں اور تکلیفیں ان پہ گزری، صبر کیا انہوں نے. ایسے صابرین کھڑے ہیں. اللہ کا بندو دنیا میں بہت تکلیف اٹھائے، جاؤ جنت میں چلے بلا حساب کے. چنانچہ وہ جنت کی طرف جائیں گے صبر کرنے والے. اللہ میں کہ صبر کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، حساب نہیں ہوگا. انما یوفون انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جب یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے فرشتے ادھر کدھر جنت میں جا رہے ہیں، فرشتے کہیں گے والے بھی حساب بھی شروع نہیں ہوا، تم جنت میں جا رہے ہیں. کہیں گے ہاں. پوچھیں گے ہوگا، صابرین ہیں، صبر کرنے والے.
فرشتے کہیں گے اچھا تو پھر جاؤ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں صبر کرو، کچلو مت، اللہ سے صبر۔ اپنے بندوں کو بھی، کافروں کو نہیں، دنیا میں پوری ہو رہی ہے، ہاں جی، لیکن ہمارے لیے دنیا میں مسلمان کی ہر خواہش پورا ہو کوئی ضروری نہیں، ہاں بعض خواہشیں پوری ہو جاتی، دنیا آزمائش کی جگہ۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو اجر حساب اللہ بچے روکیں گے، کہیں گے کہ ادھر جنت میں جا رہے، اس کے تمہیں یہ والے ہوا یہ حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے یہاں سے یہ تم ہو تو صبر کرنے والے ہو، جنت میں اچھا ہم چاہتے ہیں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری ہمت کو حفظ کر، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، بہتر۔ اس لیے بعضوں کو اللہ نے غریب رکھنا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور صبر کر سکتے ہیں۔ اچھا بعضوں کو اللہ نے مال دیا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے اور صبر نہیں کر سکتے بیٹے، ہے نہیں؟ تو اللہ نے جس کو دنیا میں جس حال میں رکھا اس حال میں وہ خوش رہے، کیونکہ اس کے علاوہ تم کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کے فیصلے کو تم بدل نہیں سکتے، اس لیے جس حال میں ہو اللہ کا شکر۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائے اس کا ٹھکانہ وہ جنتی ہوگا، جنت میں عیش میں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بہرحال جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، یعنی گناہ کا پلڑا جھک جائے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کے کئی نام قرآن میں آئے، اس میں سے ایک جو ہے جہنم، اسی طرح جہیم، اور اسی طرح ایک نام ہے حاویہ، یہ جہنم کا نام۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ۔ ایک حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکا ہے، وہ لال ہو گئی سرخ، پھر اور 1000 سال تک دہکایا تو سفید ہو گئی، پھر ایک اور 1000 سال تک دہکایا تو کالی ہو گئی۔ دنیا کی آگ لال ہے، روشنی ہے اس کی، جہنم کی آگ کالی ہے، اس میں اندھیری ہے، روشنی نہیں ہے وہاں پہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہے آج یہاں کی تفصیل مکمل ہو، اسی کی صورت ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ تکاثر۔ انسان کی فطرت ہے، انسان بڑا حریص، بڑا لالچی ہے،
تھوڑے سے کبھی نہیں ہوتا اور پنکھا ہے جی، اور ہونا ہے اور ہونا ہے، اس کا پیٹ تو خبر کی مٹھی برس۔ دنیا میں انسان کی خواہش کبھی نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کا دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی تو کم نکلے۔ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہی چیز انسان کو غفلت میں ڈال دیتی۔ الہاکم التکاثر، بس غفلت میں ڈال رکھا ہے تم نے، کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبروں پہ۔ معلوم ہوگا انسان کی خواہشات کی انتہا صبر ہے، یعنی مرا تو خواہش ختم ہو اس کی، جب تک زندہ ہے جیتا رہے گا نا اس کی خواہشات ختم نہیں ہو۔ تو یہ سورہ تکاثر ہے، مکے میں نازل، اس کے بعد عرب میں دو قبیلے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ اچھا اس سے پہلے ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب فيتوب الله على من تاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آدم کی اولاد کیا انسان ایک وادی سونے کی بھری ہوئی موجود ہو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا ایسی ایک وادی اس کو اور مل جائے۔ اور فرمایا انسان کے پیٹ کو تو صبر کی مٹھی بھر سکتی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور یہی صورت پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر، فرما رہے تھے یقول ابن آدم مالی مالی وحلک من مالک الا ما اکلت افنیت او لبست ابلیت او تصدقت فامضیت۔ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر بنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے تم نے کھا لیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب تیرے ہاتھ سے چلے جانے والا، اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس کے بعد سن اس صورت شریفہ شان نزول تکاثر کے دوسرے معنی آتے ہیں تفاخر، فخر کرنا، الہاکم التکاثر،
تمہیں غافل بنا دیا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قتادہ نے شان نزول بیان کیا، یہودی اپنی کثرت پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہم فلاں قبیلے سے زیادہ ہیں، یہاں تک کہ فخر کرتے ہوئے مر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچے۔ یعنی انسان مرنے تک فخر کرتا ہے ایک دوسرے پر۔ دوسری روایت، اس آیت کا شان نزول یہ کہ انصار مدینہ کے دو قبیلوں کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک قبیلہ تھا بنی حارثہ، دوسرا قبیلہ بنی الحارث۔ ہر ایک نے دوسرے پہ فخر کیا اور کہا ہم تم سے زیادہ ہیں۔ اور پھر فخر کرنے لگے، کیا تم میں کوئی فلاں شخص کی طرح ہے؟ دوسرے نے کہا کیا تم میں فلاں شخص کی طرح کوئی ہے؟ یہ مقابلہ تو زندوں میں تھا۔ پھر کہنے لگے اب قبرستان چلو۔ دونوں قبرستان گئے اور ہر ایک نے اپنے قبیلے کے مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا تم میں کون ہے بتاؤ۔ یعنی اتنا فضیلت والا تم میں کون ہے؟ حد کر دی انہوں نے، فخر کرنے میں حد کر دی۔ زندوں پہ تو کیا، اب مردوں کو بھی جو ہے مردوں پہ بھی فخر کر رہے ہیں۔ تیسری روایت، یہ صورت نازل ہوئی ہے قریش کے قبائل کے حق میں، قبیلے بنی عبد مناف اور قبیلے بنو سہم، ان میں سے ہر ایک نے دوسرے پر فخر کیا اور فخر کرتے ہوئے کہنے لگے ہماری تعداد تم سے زیادہ ہے۔ ان کا اچھا پھر گنو اس کے لوگ زیادہ ہیں، آپ گنا۔ تو بنی عبد مناف کے لوگ زیادہ نکلے، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو بنی سہم نے کہا ابھی نہیں، اب قبرستان میں چل کے اپنے مردوں کو گنو، کس کی تعداد زیادہ تھی۔ اب وہ خبریں گنے تو اس میں بنی سہم کے زیادہ نکلے، 3 گھر ان کے زیادہ نکلے۔ تو ایک دوسرے پہ فخر کرتے کرتے قبرستان میں چلے گئے اور وہاں اپنے مردوں کی گنتی کر کے اس پہ فخر کرنے لگے۔ اللہ کے قبرستان تو عبرت لینے کی جگہ ہے، یہ سوچنے کی جگہ ہے، ایک دن موت آنے والی ہے اور یہیں پہ آ کر سونا ہے، اسی قبرستان میں ایک دن آنا ہے، جو کچھ ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر آنا ہے، ساتھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی سوائے اعمال کے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کی چیزوں پر وہ فخر نہ کرے۔ اچھا، ایک روایت سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے پیچھے، میت کے پیچھے 3 چیزیں آتی ہیں، 2 واپس چلی جاتی ہیں اور ایک میت کے ساتھ رہ جاتی۔
دو چیزیں جو واپس چلی آتی ہیں وہ ہیں مرنے والے کے رشتہ دار، جو اسے پہنچانے کو گئے تھے نا، انہوں اسے پہنچا کے واپس چلے جائیں۔ نمبر دو، مرنے والے کا مال۔ دیکھو، دور جاہلیت میں عرباں کیا کرتے تھے، کوئی آدمی مر گیا، اس کا جو مال دولت ہے نا، ایک پوٹلی میں بنتے تھے، پوٹلی میں، اور اس کا جو وارث ہوتا تھا وہ جنازے کے ساتھ انہیں وہ پوٹلی، سونا چاندی جو بھی پیسے پوٹلی میں، انہیں سر پہ لے کے جنازے کے ساتھ قبر تک جاتا تھا۔ میت کو دفن کر کے وہ پوٹلی واپس لے کے آ جاتے تھے، رشتے دار بھی آتے اور مال بھی واپس آ جاتا۔ اچھا، غیروں میں جو ہے انہوں ہنڈی لے کے جاتے، ہم میں وارث ہوتا ہے نا، پکنی ہنڈی کر کے وہ ہنڈی لے کے جاتے۔ اچھا، مسلمان کیا کرتے تھے، آج سے 50 سال پہلے وہ اگربتی کا کٹا پکڑ کے لے جاتے تھے۔ جہالت تھی نا جی، علم نہیں تھا، ہے جی، دین کا اتنا علم نہیں تھا، بھولے بھالے لوگ تھے۔ اگربتی کا کٹا پکڑ لے کے سامنے جاتا، نماز جنازہ ہوتی تھی، بیٹا بولنے والا اگربتی کٹا لے کے مسجد کے باہر بیٹھتا تھا، کیونکہ اس کو نمازش نہیں آتی تھی۔ اس کو اللہ کا احسان ہے کہ اب اللہ نے علم سے نوازا، قرآن حدیث کے جاننے والے بن گئے ہماری اولاد، وہ جہالت کا دور ختم ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میت کے ساتھ آتی ہیں، 2 واپس چلی جاتی ہیں اور ایک میت کے ساتھ رہ جاتی۔ 2 چیزیں واپس آتی ہیں، ایک میت کے رشتہ دار، دوسرے میت کا مال، اور رہ گیا میت کے اعمال، وہ اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتے، نیک ہو یا بد۔ اچھا جی، تو جو ساتھ میں آنے والی ہے چیز وہ اعمال ہے، اچھے اعمال کا گوشہ، اس کی تیاری وہی کام آنے والا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک حدیث اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عیاض بن عمار مجاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، نہ کوئی کسی پر فخر کرے، نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ تو فرمایا الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو کثرت کی حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے قبرستان۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، یقیناً تم جان لو گے، یقینی طور پر جان۔ دیکھو، نبی کی باتیں علم الیقین ہوتی ہیں، نبی جو بھی احکامات بیان فرماتے ہیں نا، وہ یقینی ہوتے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، نبی نے اطلاع دی، دیکھو کفر شرک کرو گے تو جہنم ہے، جہنم کا عذاب۔ اچھا، اگر کسی کو اس کا یقین ہو جائے اور وہ نبی کی اتباع کر کے جہنم سے بچ جاتا ہے، لیکن جو یقین نہیں کرتا
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم دیکھ لو گے جہنم کو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ضرور تم دیکھو گے اس کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا. ایک ہوتا ہے سن کے یقین کرنا، اسے علم الیقین کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دیکھ کے یقین کرنا، اس کو کہتے ہیں عین الیقین. کافر نہیں مانتے تھے جنت جہنم. اللہ نے فرمایا اگر علم الیقین نہیں کیا تم نے اور پھر جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، تب تو تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے. اس دن اگر تم جو ہے پچھتاؤ گے وہ کام نہیں آئے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، صحت، تندرستی، مال، دولت، بیوی، بچے، مکان، جائیداد، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. اس کے بعد سنو حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ امن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھو. صحت و تندرستی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے. اس کو کہاں استعمال کیا؟ یاد رکھو، صحت و تندرستی کی نعمت کی قدر ان سے پوچھو جو دواخانوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ ان پر جو گزر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں صحت دی، چل پھر رہے ہیں. ان اپاہجوں سے پوچھو، یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ عید کا دن ہے، شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بڑا افسوس ہوا آج عید جیسا دن ہے اور میرے پاس جوتے بھی نصیب نہیں. افسوس کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں جب داخل ہوئے تو ایک فقیر بھیک مانگتے بیٹھا ہے، دیکھا اس کے تو پیر ہی نہیں. اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ جوتے نہیں دیے کوئی بات نہیں، لیکن پیر جیسی نعمت تو تم نے عطا فرمائی. اس کے بعد پھر پر ایک حدیث اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے. اندھوں سے پوچھو آنکھ کی کیا قیمت ہوتی ہے جی، اس لیے آنکھوں سے غلط چیز میں دیکھ. کان اللہ کی نعمت ہے، بہروں سے پوچھو کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے جی. اسی طرح سے جسمانی صحت کے بارے میں اللہ بندوں سے پوچھے گا کہ ان کو کن کاموں میں صرف کیا. اسی طرح سے ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی ہے کہ دنیا کی ہر لذت کے بارے میں وہاں سوال کیا جائے گا. اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جو شخص گیہوں کی روٹی کھاتا ہے اور سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے لباس پہنتا ہے اور جو دھوپ میں سائے میں ہوتا ہے
اور جو صاف پانی پیتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ ضرور پوچھیں گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ایک اور حدیث، ایک مرتبہ دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے، دیکھا ابو بکر مسجد میں آ گئے، پوچھا اس وقت کیسے آنا ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت جس چیز نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا اسی چیز میں مجھے بھی ملا، یعنی بھوک کی وجہ سے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پاسا ہے، اور بھوک کی وجہ سے بے چین ہو کر گھر سے نکل گئے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا اس وقت کیسے آنا ہوا؟ بھوک کی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرنے لگی اور فرمانے لگے اگر تھوڑی اور ہمت کر تو قریب میں ایک باغ ہے، وہاں تک چلے چلیں گے۔ یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر فرماتے ہیں حضور ہمیں لے کر ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے دروازے پر پہنچے۔ اللہ کے نبی نے باہر سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا اجازت ہے ہم آ سکتے ہیں؟ ابو الہیثم تو موجود نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، انہوں نے دروازے کے پیچھے ہی سے سن رہی تھی اور چپکے سے جواب دیا، چاچی کی حضور بار بار ہم کو سلامتی کی دعا دے۔ بہرحال حضور 3 مرتبہ سلام کی اور جب جواب نہیں ملا، کیونکہ ابو الحسن کی بیوی آہستہ سے جواب دے رہی تھی، کیوں حضور پھر سلام کرے تو اور دعا ملے، پھر سلام کرے تو اور دعا ملے، لیکن حضور 3 مرتبہ سلام کیے، جواب نہیں ملا، حضور واپس ہو رہے تھے۔ اب تو ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دوڑی ہوئی آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہی ہوں، لیکن میرا ارادہ تھا آپ بار بار ہمارے کو دعا دیں، آپ تشریف لائیں۔ خیر آپ باغیچے میں پہنچے، تینوں بھی، اتنے میں ابو الحسن انصاری بھی آ گئے۔ وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں کچھ بچھا دیا گیا، آپ اس پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابو حسن بھی آ گئے، بہت خوش ہوئے، آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو سکھ نصیب ہوا، سمجھ گئے، فوراً ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے
کھجور کے درخت تھے، اور اوپر سے توڑ توڑ کر نیچے دینے لگے۔ آپ نے فرمایا بس بس کرو، آپ مت۔ اچھا، انہوں نے کہا حضور پکی کھجوریں بھی ہیں اور ادگدری کھجوریں بھی، جو آپ کو پسند ہو تناول فرمائے۔ اللہ کے نبی اور ابو بکر عمر تینوں نے کھا لیے کھجور۔ عرب کی فیوریٹ ہے نا جی۔ کھانے کے بعد انہوں نے میٹھا ٹھنڈا پانی پیش کیا، پانی پی لیے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے یہاں تم سے پوچھا جائے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، کہ ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی میزبانی فرمائی تھی۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ پوچھے۔ ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو حسین فرماتے ہیں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نکلا، پھر ابو بکر کو بلایا، پھر حضرت عمر کو بلایا، پھر کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، فرمایا لاؤ بھائی اگر کچھ کھانے کے لیے ہو۔ وہ انگور کا گچھا توڑ کے لائے، آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ اور آپ کے ساتھیوں نے کھانا وہ انگور کھا لیے۔ پھر میٹھا پانی پیش کیا گیا، آپ نے میٹھا پانی پیا، ساتھیوں نے پیا۔ پھر حضور نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھ فرمائے گا۔ اب بتاؤ تم کتنی نعمتیں کھاتے، جی چکن 65 بھی کھا رہے، بریانہ بھی کھا رہے، ایک ولیمہ نہیں چھوڑ رہے، ایک شادی نہیں چھوڑ رہے، جی کئے کا بھی فنکشن رہے برابر گھس کے کھاتے ہیں جی۔ یاد رکھو اللہ تمہیں یہ نعمتیں دے رہا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کے اس کی نافرمانی نہ کرو، ہے جی، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے۔ ہاں، حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور ایسا لگتا تھا کہ غسل فرما کے تشریف لائے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر لوگ مالداری کا ذکر کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کے لیے مالداری کوئی بری چیز نہیں، کیونکہ مالدار بھی تو نیک ہوتے ہیں نا جی۔ عثمان غنی تھے، مالدار تھے، لیکن اللہ کے فرما بردار تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے، لیکن دل میں خوف خدا تھا، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو متقی شخص کے لیے صفت اور مالداری سے بھی
اچھی چیز اور خوش نفسی بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو. جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اس نعمت کا وہ شکر ادا کر. اسی لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو، اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم کو تو جو کی روٹی بھی آدھی پیٹ نصیب ہوتی ہے. پھر کیا اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گا؟ اللہ کی طرف سے وہی آئے، کیا تم پیروں کی حفاظت کے لیے جوتیاں نہیں پہنتے؟ اور کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہی تو ہیں وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ پوچھیں گا. غرض یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہو تو نعمتیں استعمال کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور اخیر میں الحمدللہ رب العالمین. یہی وجہ ہے کہ کھانے میں کے بعد جو ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں فرما بردار بنایا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے کیا استعمال کیا. اسی طرح سے بخاری شریف کے حدیث میں دو نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت برتتے ہیں، ایک صحت، دوسرے فراغت. ان کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے صحت و تندرست. دوسرے فراغت، یعنی پورے بچوں کے شادیاں ہو گئے، فارغ ہو گئے نا، اللہ کا شکر ادا کرو. نہیں تو بیٹیوں کے اماں بابا دنیا میں کتنے پریشان. ہاں جی، پیسے دے کے بھی رشتے نہیں آ رہے ان کے پاس، لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. ایک نعمت سے فارغ ہو گئے الحمدللہ. مکان کی خواہش تھی، مکان بنا دی، فارغ ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں جی، مکان بنانا کیا منہ کا کھیل ہے کیا؟ آدمی تو پورا چھلے جاتا، بن گیا، اللہ کا شکر ادا. جو فکریں تمہارے کو دن رات کھائی جا رہی ہیں فکروں سے تم آزاد ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں جی، بہرحال یہ تین صورتوں کی تفصیل بیان تھی. چوتھی صورت رہ گئی، ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ وہ چوتھی جو صورت پڑھی گئی سورہ والعصر، اس کی تفصیل آئندہ مجلس میں ہو انشاءاللہ. جیسے ہم نے کہا وہ 2-3 مہینے میں
قرآن مکمل ہو رہا ہے یہاں پہ. ہاں جی. یہ مجلس کو غنیمت سمجھو، قرآن کے واسطے ٹائم نکالو. ہاں جی. اور کامات تو ہوتے رہتے ہیں. نہیں میں رسم میں گیا تھا، شادی میں گیا تھا. یہ تیرے بغیر کیا رک جاتے تھے کیا وہ پروگرام؟ ہاں جی. یہ معمولی بہانوں کی وجہ سے قرآن سے محروم نہ رہو. تو قریب الختم ہے انشاءاللہ، ختم قرآن کی دعا ہوگی. جب تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہیں جی. او یہ موقع پھر ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھائی اور بہنیں اس مجلس میں حاضر ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما. ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری بیماریوں سے شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول کر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.